عباس خان جالون سے پوچھتے ہیں، 10واں سوال ان کا ہے کہ ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یسرنا القرآن جو کہ اکثر دینی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ غیر مسلم قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیا وہ قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کا پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ برائے مہربانی تسلی بخش جواب عطا فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یسرنا القرآن سے متعلق جو فضیل ناصری صاحب کی ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب چونکہ منظور محمد کی لکھی ہوئی جو قادیانی تھا اور اس پر جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور مرزا غلام قادیانی ملعون کی اس میں تصدیق بھی ہے، جو کو وہ لوگ قادیانی مسیح موعود نہ معلوم کیا کیا مانتے ہیں، وہ خود بھی کیا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، تو اس کی لکھی ہوئی کتاب ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یسرنا القرآن کے بارے میں جہاں تک ہم نے معلوم کیا، یسرنا القرآن نام کے 2 قاعدے پائے جاتے ہیں۔ یسرنا القرآن جو منظور قادیانی کی لکھی ہوئی ہے، ہمیں اس سے بالکل اس کا اعراض کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ ہم کسی قادیانی کے قلم چلی ہوئی کتاب کو ہاتھ لگائیں، یہ ہم کو ہماری غیرت ہم جو ہے اس کا انکار کرتی ہے۔ ہم ہرگز جو ہے ایسے یسرنا القرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے جو ہے اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ باقی یسرنا القرآن کے نام کی اور بھی قاعدے پائے جاتے ہیں جو منظور محمد قادیانی کے علاوہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے، تو آپ جب لیں تو اس سے دیکھ لیں۔ اگر یسرنا القرآن میں اوپر سے لے کے آخر تک کہیں پر بھی غلام قادیانی کا یا منظور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اس کتاب کو ہرگز حاصل نہ کریں، اور نہ پڑھیں نہ پڑھائیں اور اس کی مخالفت کریں۔ لیکن دوسری جو یسرنا القرآن ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، غالباً اس میں مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو اس کا موازنہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ متبادل کتابیں پائی جا رہی ہیں، نورانی قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور بھی اب تو بہت سے دینیات کے لوگوں نے نئے نئے قاعدے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھایا جائے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کسی قادیانی کے لکھے ہوئے یسرنا القرآن پڑھانے کی، لہذا ہم اس سے پرہیز کریں گے اور دوسرے قاعدے سے کام چلائیں گے۔ 11واں سوال فہیم صاحب کا ہے جو جاجمو کے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا پرندوں کی ہڈی چبانا جائز نہیں ہے، جیسے مرغا، کبوتر، تیتر وغیرہ؟ یہ جائز نہیں بلکہ جائز ہے، یعنی پرندوں کی ہڈی چبانا اس کو ناجائز جو سمجھا جا رہا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہڈیاں کیا اس کے سب کچھ چبا جائیں، آپ ذبح کر دینے کے بعد پرندہ پھر اس کی آلائش نکالنے کے بعد پورا سموچا آپ کھا لیں، مرغ مسلم جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ تناول فرمائیں، اس کی ہڈیاں بھی چبا جائیں۔ بھائی بعض پرندے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہڈیوں کو چوسے نہیں چبائے نہیں تو اس میں بچے گا کیا، تھوڑا موڑا گوشت ہوتا ہے۔ تو بہرحال پرندوں کی ہڈی چبانا بھی جائز ہے، اور اس کا بلکہ آج کل اسی سے جڑا ہوا مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، پنجوں کو جو ہے اس کا عرق نکال کر کے استعمال کرتے ہیں، بعد پنجوں کو بھی بناتے ہیں۔ تو یہ پنجے کیا ہیں؟ یہ کہہ لیجئے پرندوں کے جو ہے سری پائے ہیں، تو سری پائے پرندوں کے استعمال کر لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ محمد حسیب صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد کا پیروں کے بال یعنی پنڈلیوں پر کے بال صاف کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، افضل نہیں ہے، بلکہ نہ صاف کیے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو الجھن ہو رہی ہے اور وہ بھالو کی طریقے سے اس کے پیروں میں اور جو ہے سینے یا کندھوں پر بال بڑے بڑے پائے جا رہے ہیں تو اس کو صاف بھی کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہے۔